وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جلد رہا نہ کیا گیا تو گلگت بلتستان کی کٹ پتلی حکومت اور جو وہاں پر جعلی حکومت بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں ان سے اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ناروا سلوک کے بارے میں سوال کرنے وہاں خود جاؤں گا۔ یہ رویے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے رویے سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ایسے اقدامات تقسیم پیدا کرتے ہیں جن کا کام عوامی مینڈیٹ کی حفاظت ہے، وہ ہمیشہ پاکستانیوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے اور زور زبردستی ظلم اور جبر سے عمران خان صاحب کو پارٹی کو مائنس کرنے سے جمہوری نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میرے کال کا جواب نہیں دے رہے اور یہ رویہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ گلگت بلتستان کو ہم نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے۔ گلگت بلتستان غیرت مند لوگوں کا ہے، وہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہ اپنے مہمانوں کی اس بے عزتی کا بدلہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے لیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سارا ماجرا ہوا یہ ہے جناب کہ سچویشن یہ ہوئی کہ وہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں ہار رہی ہیں، وہاں پہ نون لیگ ہار رہی ہے، پیپلز پارٹی ہار رہی ہے، جماعت اسلامی کا اتحاد بھی ہو گیا ہے، ان کی بھی کوئی نہیں ہے، مولانا صاحب کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی اور عمران خان نظر آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی جماعت جو ہے وہاں پہ الیکشن مہم ہی چلانے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں، ارکان پارلیمان جاتے ہیں، وہاں پہ مہم چلاتے ہیں، نوجوان باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر، اور وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے قافلے ہیں یہ پی ٹی آئی کے۔ اور میں آپ پھر بتا دوں کہ بہت ہی کم آبادی کا ایک چھوٹا سا زمینی ٹکڑا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت گلگت بلتستان، وہاں پہ بڑی بڑی جو ہیں برف پوش وادیاں ہیں اور چوٹیاں ہیں، بڑی بڑی کیٹو کی چوٹی وہاں پہ موجود ہے اور بہت ساری موجود ہیں۔ تو بہرحال ہنزا ویلی اس میں شامل ہے، بڑی خوبصورت، چائنا کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور ادھر کشمیر کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، خیبر پختونخوا سے ان کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے کہ آج خالد خورشید خان نے کچھ دیر پہلے ایک اعلان کیا، ذرا سنائیے گا جی۔ خالد خورشید خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ میں ایمرجنسی میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو بالخصوص گلگت سٹی میں ہیں، کہ ان کو اطلاع دیں کہ جو ہمارے سینٹرل لیڈرشپ سے پہلی جو ٹیم آئی تھی جنید اکبر صاحب، جن کا کل والہانہ طور پر ورکرز نے اور عوام نے استقبال بھی کیا اور جس سے پورا ایک مومنٹم پی ٹی آئی کا پہلی انٹری کے اوپر بن گیا تھا، آج انہوں نے پہلے غزر میں ان کو انٹری نہیں دی اور ابھی ان کو واپسی پہ گرفتار کیا، اریسٹ کیا، اور یہ چیف الیکشن کمشنر کا انتظامیہ نام بتا رہی ہے۔ اور ہمیں تو پتہ ہی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے بھی تو ہمیں ہمیشہ سے ہی بتایا کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں، جس وقت بند کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایجنسی سے ہم مجبور ہیں، ایجنسی سے آپ پوچھ لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس عہدے پہ لا کے جو میری ایکسٹینشن ہے اور جو بٹھایا وہ ایجنسیز نے بٹھایا، تو میں تو آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی اس نے کھل کے بتایا کہ یہ ایجنسیز کی وجہ سے مجبور ہیں، آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ ٹھیک کریں۔ تو ہمارے ایجنسیز کے ساتھ کوئی تعلقات خراب یا کوئی چیز تو ہے نہیں، ہم تو جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہے جس کو غلط کہیں گے، جو مینڈیٹ چرائے وہ مینڈیٹ چرائے۔ ان کو پرابلم ہے کو پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے، تو وہ 1000 سال بھی رہے، ہم 1000 سال بھی اس چیز کے اوپر اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لیے تو پاکستان پیارا ہے اور پاکستان کے لیے جو سچ ہے وہ پیارا ہے۔ ہمارے لیے تو عمران خان ایماندار ہے، ہم ایماندار کے ساتھ رہیں گے۔ ایجنسیز کو چور اور کرپٹ چاہیے، پسند ہے تو ایجنسی شوق سے جائیں، قربان اپنے بچوں کو بھی ان کی غلامی میں دے دیں، پاکستان کو جتنا لٹوانا ہے لٹوا لیں، اور یہ قربانیاں بھی دینا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی قربانیوں کی۔ جب آپ نے ملک جو ہے وہ چوروں اور ڈکیتوں کو حوالے کرنا ہے، 5000 ارب کی ابھی کرپشن آئی ہے، اور کل کو یہ چلے جائیں گے 5 سال 4 سال کے بعد، جو آپ نے پھر دوبارہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈرامہ کرنا ہے پولیٹیکل سیٹ اپ سٹیج کر کے، اور پھر کسی نے آنا ہے کہ جناب بڑا کرپشن کیا پولیٹیکل دور کے اوپر۔ یہ بالکل پولیٹیکل کسی نے نہیں کیا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ لے کے آئے، اور آج بھی گلگت بلتستان کے اس جو فسطائیت ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی آپ ذمہ دار ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر تلخیاں پیدا کریں وہ بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ جنید اکبر کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو الیکشن کمپین کے لیے روکا گیا، اس کو اریسٹ کیا گیا۔ تو میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں ہدایات دے رہا ہوں کہ آپ پہنچیں اور جنید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جتنے بھی ہماری آئی ایل ایف کی ٹیم ہے وہ بھی ادھر پہنچے، اور جو بھی لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ کر لے، وکالت نامے لے لے اور سیدھا ادھر کورٹ میں چلے جائے۔ آئی ہوپ کہ گلگت کی جو کورٹس ہیں وہ ہمت کرے اور کوئی ایجنسی سے یا کسی سے ڈائریکشنز نہ لے۔ یہ مذاق بن گیا۔ امیر مقام وہ آ کے پوری کیمپین کر رہا ہے،
اور ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو عہدیدار ہیں جن کے پاس گورنمنٹ کے پورٹ فولیوز ہیں ان کو الیکشن کرنے دیا جا رہا ہے۔ ابھی تو جو فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ صاحبہ نے بھی آنا ہے، ندیم افضل چند اس وقت پھر رہا ہے، رضا ربانی جو سینیٹر ہے وہ پھر رہا ہے، اچھا اس کے بعد کائرہ وہ الیکشن کی کمپین کر رہا ہے، ابھی تو بلاول صاحب نے بھی آنا۔ ان سب کو اجازت ہے، پی ٹی آئی سے ان کو اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ ہمیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شوٹ کر لیں، آپ ہمیں ہی شوٹ کر لیں، آپ نے کمانڈرز تو شوٹ کرنے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ کی یاری ہے، ان کے جتنے بھی کمپنسیشن کے کیسز ہیں آپ لوگ آ کے وہ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ مطلب آنکھیں اس طرح بڑی بڑی کر کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کمپنسیشن کروا دیں، وہ کمپنسیشن ان کی کروا دیں، وہ ان کے ساتھ تو آپ کا بھائی چارہ ہے، آپ ہمیں گولیاں مار لیں، ہمیں گولیاں مار لیں اور پھر زرداری اور بلاول کو رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ چور آپ کو مبارک ہو اور آپ ان کو مبارک ہو، کیونکہ آپ سوٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ جو دو کرپٹ لوگ ہیں فیملیز ان کے بیچ میں پھنسی ہوئی، نہیں، آپ نے انشور کیا ہوا ہے 70 سال سے کہ پاکستان کے اندر کرپٹ بندہ وہ کیا کہتے ہیں بیٹھے تاکہ آپ کی منمانی چلے اور اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے۔ یہ مطلب آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہوا ہے۔ اب ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی کمپین نہیں کر سکیں گے اور ظلم اور فسطائیت آپ پھیلائیں گے اور آپ کی بدماشی ہے، تو چلیں ہم جتنا ہماری ہمت ہے ہم کریں گے، اور ورکر سارے ادھر پہنچ جائیں اور اس کے جنید اکبر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کی کیا صورت حال ہے۔ بہت شکریہ۔